السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کی مجلس میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات بیان کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، برسات کے دن میں ناپاک کیچڑ کے چھینٹے آ جائیں مٹی کے ساتھ کپڑے کے جوتے پر اور وہ سوکھ جائیں تو اس صورت میں اس سوکھی ہوئی مٹی کو جوتے سے ہٹا دیا جائے تو جوتا پاک ہو جائے گا یا پھر دھونا ضروری ہے؟ دیکھیے، جوتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جوتے ہوتے ہیں جو اپنے اندر نجاست کو جذب کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے کپڑے کے جوتے۔ دوسرے وہ جوتے ہوا کرتے ہیں جو لیدر وغیرہ کے ہوتے ہیں اور اپنے اندر نجاست کو جذب نہیں کرتے۔ اب ایسی کنڈیشن میں وہ جوتے جو نجاست کو اپنے اندر جذب کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ جو چھینٹے اڑے ہیں کیچڑ کے ساتھ یہ ناپاک ہے، تو اس صورت میں ان جوتوں کو دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس پر کی جو مٹی تھی اس مٹی کو صاف کر دیا، لیکن جو ناپاک اور گندا پانی تھا وہ تو جوتے نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے، تو اس صورت میں ان جوتوں کو دھونا ضروری ہے۔ صرف آپ نے کیچڑ کو پوچھ دیا ہے یا سوکھی مٹی کو پوچھ دیا ہے تو اس صورت میں وہ جوتے پاک نہیں ہوں گے۔ دوسری کنڈیشن میں ایسے جوتے جو نجاست کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر والے حصے پر نجاست لگ گئی ہے اور آپ نے چلتے چلتے کسی جگہ پر اس کو پوچھ دیا ہے اور پوچھنے سے وہ نجاست ختم ہو چکی ہے، تو اس صورت میں آپ کے وہ جوتے پاک ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے بعد بہت سارے لوگ بچی ہوئی دیگر نمازیں فرض نماز جس جگہ ادا کی گئی ہے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نماز ادا کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ فرض کی نماز آپ نے ایک جگہ ادا کر لی اور اس کے بعد جو سنتیں، نوافل اور واجبات جو آپ نے پڑھنی ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور دوسری جگہ پر نماز ادا کریں، گنجائش کے ہوتے ہوئے۔ بہت ساری مسجدوں میں گنجائش ہوتی ہے، آپ آگے جا سکتے ہیں، پیچھے جا سکتے ہیں، لیفٹ یا رائٹ میں ہو سکتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر مستحب یہ ہے کہ آپ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سنتیں ذرا ہٹ کر ادا کریں۔ اور اگر گنجائش نہیں ہے، مسجد مکمل طور پر پیک ہو چکی ہے، مصلیان کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں جہاں پر آپ نے فرض نماز ادا کی ہے وہیں پر بقیہ نمازوں کو بھی مکمل کر لیں۔ اگلا سوال کیا ہے امیمہ اختر نے۔ کہتی یہ ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں وضو کرنے کے بعد میں نے اپنے لپس کو جو کہ ہونٹ ہے ان کو اچھی طرح صاف کر دیا ہے، پوچھ دیا ہے، اب وہاں پر پانی نہیں ہے، بعد میں نے اپنی زبان سے ہونٹوں کو چاٹ لیا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر نہیں ٹوٹے گا؟ جس وقت آپ وضو سے فارغ ہو کر آئیں، چہرے کے اوپر جو پانی تھا، اسی طرح منہ پر اور لپس کے اوپر جو پانی تھا اس پانی کو آپ نے پوچھ دیا ہے اور ہونٹ آپ کے خشک ہو چکے ہیں، وہاں پر آپ نے زبان پھیری ہے، تو ظاہر بات ہے منہ کے اندر کوئی بھی چیز گئی نہیں ہے۔ روزہ اسی وقت فاسد ہوتا ہے جب کہ باہر سے کوئی پانی یا کھانا آپ کے منہ میں چلا جائے۔ اس کنڈیشن میں چونکہ آپ کے لپس پر کوئی پانی نہیں تھا، پانی کے قطرات نہیں تھے اور وہ آپ کے منہ میں گئے نہیں ہے، تو آپ کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوا ہے۔ اگلا سوال وجیہہ نیاز نے کیا ہے۔ کہتی یہ ہے کہ مفتی صاحب کسی کپڑے پر نجاست لگی ہو بلکہ وہ نجاست لگنے کے بعد خشک بھی ہو گئی ہو مگر اسمیل آ رہی ہو تو اس کو پاک کپڑے کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر اس کی اسمیل پاک کپڑے کے اندر چلی جائے، تو اس صورت میں وہ جو پاک کپڑے تھے وہ ناپاک ہو جائیں گے یا پھر ناپاک نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، ایسی کنڈیشن میں جب کہ آپ نے ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا ہے اور جو ناپاکی کے کپڑے تھے، مثال کے طور پر مان لیجئے اس میں پیشاب کی اسمیل آ رہی تھی، وہی اسمیل
پاک کپڑوں کے اندر چلی گئی ہے تو اس صورت میں وہ جو پاک کپڑے تھے وہ ناپاک نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں اگر یہ کپڑے جو کہ ناپاک تھے اور گیلے بھی تھے اور اس ناپاک کپڑے کا گیلا پن اگر پاک کپڑوں میں گیا ہے، اسی کنڈیشن میں آپ کے پاک کپڑے ناپاک ہوں گے۔ یہ صورت جو آپ نے بتلائی ہے، اس کنڈیشن میں آپ کے پاک کپڑے پاک ہی رہیں گے اور جو ناپاک تھے وہ ناپاک رہیں گے۔ التمش قاضی کا اگلا سوال ہے، کہتے یہ ہیں کہ مجھے سجدہ کرنے کا طریقہ جاننا ہے۔ کیا سجدے میں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان ناک اور پیشانی کو رکھیں یا پھر کس طرح مجھے نماز ادا کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نمازی بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ خیر، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنے یہ جو دونوں ہاتھ ہے اس کو زمین پر بچھا دے، دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہو، البتہ جو کوہنیاں ہیں یہ زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور ان دونوں ہتھیلیوں کے بالکل درمیان آپ اپنی ناک کو اور پیشانی کو رکھ دیں۔ یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے۔ اگلا سوال ریاض لاری صاحب کا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر جوتے کے نیچے ناپاک پانی لگ گیا ہو اور سوکھ بھی گیا ہو لیکن چلنے کی وجہ سے اس جوتے کے اوپر ڈسٹ دھول وغیرہ لگ گئی ہے اور وہ جوتا کسی چپل پر ہم نے رکھ دیا ہے اور اس چپل پر ہمارے جوتے کا نشان آ چکا ہے، کچھ مٹی وہاں پر لگ گئی ہے، تو اس صورت میں وہ چپل تھی وہ ناپاک ہو جائے گی یا پھر پاک ہوگی؟ چونکہ آپ کا جوتا جس کے نیچے ناپاک پانی لگا تھا اور ناپاک پانی لگنے کے بعد وہ سوکھ بھی گیا ہے، تو اس صورت میں اس پر جو مٹی وغیرہ لگی ہوگی وہ مٹی ناپاک نہیں ہے، وہ دھول ناپاک نہیں ہے۔ اب وہی مٹی اور دھول کسی دوسری چپل پر لگ جاتی ہے یا آپ کے کپڑے پر یا پینٹ پر لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس دھول مٹی کے لگنے کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کے کپڑے، نہ پیر اور نہ ہی دوسری چپل وغیرہ۔ اگلا سوال التمش قاضی کا ہے، کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب اللہ نے میری قسمت اتنی بری کیوں بنائی ہے، ہمیشہ غلط ہی ہوتا رہتا ہے؟ دیکھیے التمش بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، ہمیں اس پر راضی رہنا ہے۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مفصل میں یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہی ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس کے اوپر نہیں ہے، ہم اس پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے خیر کا معاملہ ہو چاہے شر کا معاملہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر اس طرح کا یقین ہمارا نہیں ہے تو فوراً ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ برا ہو رہا ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، یہ ہمارے خیر کے لیے ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان بڑی شان ہے، یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر اس کو کانٹا چبھ جائے اور کانٹا چبھنے پر وہ صبر کر لے، صبر کرنے کے بعد وہ جو کانٹا راستے میں پڑا ہے اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف پھینک دے تاکہ میرے دوسرے بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، تکلیف پر آپ نے صبر کیا ہے، تو اس صبر کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ برا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں بڑی تکلیف سے بچا کر اللہ تعالیٰ تھوڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو خیر، آپ ناراض نہ ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدرات میں جو کچھ لکھ رکھا ہے آپ اس پر راضی رہے۔ اگر اچھا ہوتا ہے تو الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کچھ مصیبت پہنچتی ہے، کچھ برائی پہنچتی ہے تو یہاں پر ناراض نہ ہو، صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے اور یقین رکھے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر اور اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔
اگلا سوال زبیدہ پروین نے کیا ہے، کہتی یہ ہیں کہ پیشاب والی نجاست اگر کپڑے پر لگ جائے اور اس کو کوئی آدمی اچھی طرح نہ دھوئے بلکہ تھوڑا دھوئے اور تھوڑا باقی رکھے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا آدمی آ کر اس کو چھو لے تو اس چھونے والے آدمی کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ جی بالکل ناپاک ہو جائے گا، چونکہ وہ کپڑا جو کہ ناپاک تھا اس پر نجاست لگی تھی، وہ کامل طور پر نہیں دھویا گیا، کچھ نجاست ختم کر دی گئی ہے، اب کچھ نجاست باقی ہے۔ کوئی دوسرا بندہ آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں نجاست ہے نجاست نہیں ہے، اور اس نے اس کو چھو لیا ہے، یا اس کو پتہ تھا کہ نجاست ہے پھر بھی چھو لیا ہے، تو اس صورت میں اس کپڑے کی نجاست، گندگی اور ناپاکی کے اثرات چھونے والے کے ہاتھ میں آ جائے تو اس صورت میں اس کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اگر مان لیجئے کوئی کپڑا ایسا تھا جس کے دو حصے بنا لیے جائیں، ایک طرف والا حصہ دھو دیا گیا ہے، پاک ہو چکا ہے، اب دوسری طرف والا حصہ باقی ہے دھونے کے لیے، وہ ناپاک ہے، آنے والے بندے نے جو حصہ پاک تھا اس کو ٹچ کیا ہے، اس کو چھوا ہے، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ وہ والا حصہ چونکہ پاک تھا، وہاں کا پانی اور وہاں کا جو گیلا پن اور وہاں کی جو تری ہے وہ سب کے سب پاک ہے۔ پاک چیز کو چھونے کی وجہ سے ہاتھ گیلا ہو جائے تب بھی ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے ایوب بھائی تنبولی نے، کہتے یہ ہیں کہ میرا ہاتھ ایک حادثے میں فریکچر ہو چکا ہے، اب میں غسل اور وضو کیسے کروں؟ اگر آپ کا ہاتھ مکمل طور پر فریکچر ہوا ہے، اس کو پلستر چڑھا دیا گیا ہے اور آپ اس ہاتھ پر پانی نہیں ڈال سکتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ کو بھگو دیا تو اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جلد ٹھیک نہیں ہوگا یا تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس ہاتھ کا دھونا ضروری اور فرض نہیں ہے، نہ ہی وضو میں اور نہ ہی غسل میں۔ اور اگر وہ ہاتھ ایسا ہے جس پر پٹی باندھی گئی ہے، پلستر چڑھایا گیا ہے، آپ اس کو دھو تو نہیں سکتے ہیں، البتہ پوچھ سکتے ہیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں مسح کرنا ضروری ہوگا، دھونا ضروری نہیں ہوگا، غسل میں بھی اور وضو میں بھی۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام برائیوں سے بچ کر نیکی کے اندر اپنے دن اور رات گزارنے کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔